بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی، اور آج آپ کی خدمت میں ماہ مبارک کے تیسرے دن کی دعا اور اس کی مختصر سی وضاحت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ معصوم امام پروردگار عالم کی بارگاہ میں تیسری رمضان کو اس انداز میں دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ عزیزان محترم، یہ 3 فقرات پر مشتمل دعا کہ جس میں سب سے پہلے فقرے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں معصوم جس چیز کا سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے ذہن، ہوشیاری، حافظہ، قوت فکر اور آگاہی نصیب فرما۔ عزیزان محترم، ہوشیاری یعنی وہ شخص جو اچھے فہم کے ساتھ حفظ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور سمجھدار ہو، ہوشیار ہو۔ اب یہ ہوشیاری کبھی اچھے کاموں میں استعمال ہوتی ہے تو کبھی برے کاموں میں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے میں بھی اس ہوشیاری کا عمل دخل ہے اور لوگوں کی ہدایت کرنے میں بھی۔ یہاں پر ذہن سے مراد وہ ہوشیاری ہے، وہ حافظہ ہے جو انسان کی سعادت کا باعث بنے، وہ حافظہ نہیں ہے کہ جو انسان کی گمراہی کا سبب بنے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ذہن جو سعادت کی راہوں میں اس کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، غفلت کی وجہ سے انسان کی صحیح رہنمائی نہیں کر پاتا۔ لہٰذا اس دعا کے اندر ذہن کے ساتھ کلمہ تنبیہ کو بھی قرار دیا کہ پروردگارہ مجھے تنبیہ بھی کرتا رہے، مجھے متوجہ بھی کرتا رہے، ایسا نہ ہو میں کہ غلط راستے پر چل جاؤں، اس ذہن کا، اس ہوشیاری کا غلط استعمال کروں۔ ایک اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا شخص جو لوگوں کو شہد بھیجا کرتا تھا تاکہ وہ اہل بیت سے غافل ہو جائیں، اور آپ جانتے ہیں معصوم نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں۔ ایک دن ابو الاسود کے گھر میں اس نے شہد بھیجا۔ ابو الاسود دوئلی کے گھر میں جب شہد پہنچا، ابو الاسود گھر میں موجود نہیں تھے۔ بچی کے ہاتھ میں شہد کا برتن آیا، بچی نے انگلی ڈالی، کھانا چاہتی تھی کہ ابو الاسود پہنچ گئے۔ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ اہل بیت سے دوری کے لیے بھیجا گیا ہے، دوری کا سبب ہے۔ لہٰذا ذہن کے ساتھ تنبیہ، بیداری، ہوشیاری۔ زہیر ابن کین، حر ابن یزید، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے بیداری بھی عطا کی۔ دوسرے فقرے میں فرمایا وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، پروردگارہ اس ماہ مبارک میں مجھے نادانی، جہالت، حماقت اور شیطنت سے دور کر دے۔ نادانی یعنی کیا؟ یعنی جسے میں نہیں جانتا، ایسا کام کر رہا ہوں کہ جس کی حقیقت سے میں واقف نہیں ہوں۔ یعنی کام کرنے والا نادان انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے اس کام کی حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس کے ساتھ تموی کا لفظ استعمال کیا جس کو میں نے ترجمے میں کیا شیطنت، یعنی جانتا ہے حقیقت لیکن اس حقیقت کو چھپا کر دوسری چیز کے اندر ڈھال کر وہ کام انجام دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں پروردگارہ مجھے نادانی، جہالت اور شیطنت سے دور فرما۔ احمق کی مصاحبت سے دور رہنے کا بہت زیادہ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ تیسری دعا وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ
تنزل فیہ، اس ماہ مبارک میں اپنی ہر خیر و برکت جو تو اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے مجھے بھی شریک فرما۔ اگرچہ پروردگار عالم کی خیر و برکت تمام انسانوں تک پہنچتی ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان ایک خاص رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا رسول خدا نے فرمایا خطبہ شعبانیہ میں، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت اور رحمت۔ اس ماہ مبارک میں خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تیار ہوتے ہیں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے۔ روزہ انسان کے باطن کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، اس میں ایک تبدیلی ایجاد کرتا ہے، یہ انسان تقوی کے قریب ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ میں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، وہ اعمال انجام دیں کہ جو خیر و برکت کا باعث بنے۔ یا اجود الاجودین، اے سب سے زیادہ بخشنے والے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔